السلام علیکم اسٹوڈنٹس. غزل کا مطالعہ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم کچھ اصطلاحات کا جائزہ لے لیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ غزل تعریف کیا ہے. غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا. جی ہاں، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس کا تعریف میں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے خاص طور پہ نمایاں کر کے اس لیے لکھا ہے کہ ایم سی کیوز میں اکثر یہ سوال آ جاتا ہے کہ غزل کون سی زبان کا لفظ ہے، یا اسی طرح جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ غزل عربی لفظ ہے لیکن اس صنف سخن کو آگے ایرانیوں کی بجائے ڈیش کا لفظ دے کے اور 4 آپشن دیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایرانیوں نے، فارسیوں نے، عربیوں نے یا پاکستانیوں نے رائج کیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیونکہ لفظ عربی ہے تو اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو عربیوں نے ہی رائج کیا ہوگا، لیکن اس صنف سخن کو رائج کیا ہے ایرانیوں نے. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کی ہیں، یہ اس کے لغوی معنی ہیں. اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے. یہاں تک اس کی تعریف ہے، لیکن اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ آپ غزل کے بارے میں کیا جانتے ہیں یا غزل کی تعریف لکھیں، تو یہ ساری باتیں لکھنا ضروری ہوں گی. غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے. پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے، مطلب کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. ابھی اس میں بہت ساری اصطلاحات آپ نے ایسی پڑھی ہیں جن کا آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا ہے. مثلا قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، ہم قافیہ اور ہم ردیف کسے کہتے ہیں، مصرع کسے کہتے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں. یہ چیزیں ابھی ہم آگے پڑھیں گے، میں آپ کو بھی یہ یاد کرواؤں گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان اصطلاحات کا جاننا کتنا ضروری ہے. پھر ایک کویسچن جو درجہ دوم میں خاص طور پر حمد کے بعد بھی دیا گیا ہے کہ غزل اور نظم کا فرق لکھیں. اس کو وہاں تو ایک پیراگراف کی صورت میں لکھا گیا ہے، لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کے پوائنٹس کر لیے ہیں. پوائنٹس میں لکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم موازنہ کر سکتے ہیں دونوں اصناف کا کہ غزل میں اور نظم میں کیا فرق ہے. فرق زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. غزل کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق نہیں ہوتے، نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور اس کے اشعار اس کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی غزل کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا. آپ نوٹ کریں گے کہ جب میں آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو میں آپ کو سبق کا بھی کوئی مرکزی خیال لکھواتی ہوں اور نظم کا بھی کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ضرور لکھواتی ہوں، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو غزل کا مرکزی خیال لکھوایا ہو، کیونکہ اس کا کوئی غزل کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہے اور ہر شعر کے الگ معنی ہیں، جبکہ اس کی بنسبت نظم کے اشعار ترتیب وار ہوتے ہیں اور ایک مرکزی خیال کے تحت لکھے جاتے ہیں. اس کی مثال آپ ایسا لے لیجئے کہ نظم مثلا آپ نے حمد پڑھی تو آپ تمام اشعار میں حمدیہ اشعار پڑھیں گے. آپ نے برسات کی بہاریں پڑھی تو آپ تمام اشعار میں برسات کی بہاروں کا ہی ذکر کرتے رہے. اگر آپ نے 10th میں کسان نظم پڑھی تو آپ نے پوری نظم میں کسان کے بارے میں ہی پڑھا. جبکہ غزل کے بارے میں اگر ایک شعر میں محبوب حقیقی کا ذکر ہے تو دوسرے میں محبوب مجازی کا ذکر ہے. اگر ایک میں محبوب سے بے انتہا محبت کا اظہار ہے تو دوسرے میں گریز یعنی اس سے بچنے یا اپنی محبت کو فراموش کرنے کا ذکر ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام اشعار کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے. سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے، سوز و گداز نظم کا لازمہ نہیں. شکوہ لفظی غزل میں ممکن نہیں ہے، غزل میں شکوہ لفظی نظم میں شکوہ لفظی ممکن ہے، نظم میں شکوہ لفظی ممکن ہے. اس کے بعد ہم کچھ شعری اصطلاحات کا جائزہ لیں گے. شعری اصطلاحات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم شاعری پڑھتے ہیں تو کچھ اصطلاحات آپ کو پتہ ہے ہم ٹرم کو کہتے ہیں، یعنی وہ معنی جو ہم نے مقرر کر لیے ہوتے ہیں کسی چیز کے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرم یا اصطلاح. تو مصرع
شعر کی ایک سطر شعر کا ایک مصرع کہلاتی ہے، یعنی شعر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 2 لائنوں میں لکھا جاتا ہے اور اس کی ایک جو لائن ہوتی ہے اس کو ہم ایک مصرع کہتے ہیں۔ پھر ہے قافیہ، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ، یعنی 2 شرائط ہیں قافیے کے لیے، ایک تو یہ کہ ہم آواز یا ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ شعر کے آخر میں آتے ہیں۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل وہی الفاظ ہر شعر میں دہرائے جا رہے ہوں، تاہم ان کی صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز کو، تاہم ان کی صوت ایک جیسی رہتی ہے، یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا اگرچہ قافیہ کی تعریف سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ قافیہ کی جمع قوافی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو پھر یہ بات بتا دوں کہ قوافی اور قافیہ واحد اور جمع، اس کے بارے میں آپ کو امتحان میں MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک بات اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے یہاں پر قافیہ، ردیف اور مطلع 3 چیزیں لکھی ہیں، لیکن مثال میں ایک ہی شعر لکھتی رہی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں سہولت رہے، ہم ایک شعر میں اگر ہم 3 چیزوں کی مثالیں تلاش کر لیں گے تو ہمیں یقیناً سہولت رہے گی کہ ہم اسی کی مثال، ایک شعر کو اچھے طریقے سے یاد کر کے اسی سے مثال دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ میر تقی میر کی غزل کا پہلا شعر ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حباب اور سراب قافیے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پڑھ لیا ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ۔ جی ہاں، آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ آخر میں تو آ رہے ہیں کی سی ہے۔ ابھی جب آپ ردیف کی تعریف پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں۔ ہم آواز الفاظ یہی ہیں، یہ بغیر کسی تبدیلی کے اسی طرح دہرائے جاتے ہیں، دونوں میں یہی فرق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قافیے کا شعر میں ہونا لازمی ہوتا ہے، جبکہ ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ کبھی ردیف استعمال ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ ردیف ہوتی کیا ہے؟ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ یا لفظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان میں بغیر کسی تبدیلی کے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی کی سی ہے، جبکہ یہاں پر کیا تھا؟ حباب اور سراب، ملتے جلتے لفظ تو تھے لیکن بالکل وہی لفظ نہیں لکھا ہوا۔ شعر کے آخر میں اگر ردیف ہو تو قافیہ اس سے پہلے آتا ہے، ورنہ قافیہ ہی سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مطلع۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں یعنی شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مطلع کی ڈیفینیشن معلوم کرنے کے لیے بھی ہمیں قافیہ اور ردیف کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے آپ کہتے ہیں ہم کلاس یا ہم جماعت، یعنی ایک جیسی کلاس میں پڑھنے والے۔ ہم خیال، یعنی جو ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں ان کو ہم خیال کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم قافیہ یعنی ایک جیسا قافیہ، اور ہم ردیف ہوں یعنی دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ آپ یہاں پھر دیکھ لیجئے، یہ غزل کا پہلا بھی شعر ہے، لکھا ہوا ہے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ یہ غزل کا پہلا شعر بھی ہے میر تقی میر کی غزل کا۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، یعنی دونوں میں ایک جیسا قافیہ اور ایک جیسی ردیف ہو۔ تو اس شرط پہ بھی یہ پورا اترتا ہے، کیونکہ اس پہ لکھا ہے کہ اگر یہ التزام نہ ہو تو یہ غزل کا پہلا شعر ہوگا، مطلع نہیں ہوگا۔ یعنی اگر قافیہ اور ردیف ایک جیسے نہ ہوں تو پھر یہ غزل کا پہلا شعر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ غزل کا مطلع نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب ہم اس کی مثال یہاں پہ یہ دیکھیں، اس میں ایک میں نے فارمولے کے طور پہ بھی آپ کو یہ لکھ دیا ہے کہ غزل کا پہلا شعر ہو، جمع قافیہ ایک جیسا ہو، جمع ردیف ایک جیسا ہو، تو ملا کر یہ مطلع بنتا ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ آپ کو عام طور پر کویسچن بھی آتے ہیں تو اسی طرح سے آتے ہیں۔
اگرچہ ہمیں غزل پڑھنے کے لیے بھی ان اصطلاحات کی ضرورت ہے، لیکن یہ اسی طریقے سے آپ کو پیپر میں بھی آ سکتے ہیں۔ مثلا غزل کی تعریف پوچھی جائے تو آپ نے یہ سوال کا جواب لکھنا ہوگا، غزل اور نظم کا فرق پوچھا جائے تو آپ نے یہ والا لکھنا ہوگا۔ پھر اگر آپ سے قافیہ اور ردیف کی تعریف پوچھی جائے، اگرچہ انہوں نے صرف تعریف کہا ہوگا، تب بھی آپ نے قافیہ کی تعریف بھی لکھنی ہوگی، یہ مثال بھی دینی ہوگی، اور پھر آخر میں اسی طرح سے الگ کر کے حباب اور سراب کے قافیے بھی لکھنے ہوں گے۔ اسی طرح سے ردیف کی تعریف تو یہی والا شعر لکھ کے آپ اسی طرح سے لکھیں گے کہ اس شعر کی ردیف کی سی ہے۔ مطلع کی بھی تعریف آپ اسی شعر سے دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آخری ایک جو ٹرم ہے جو ہم بنیادی اصطلاحات میں لاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مقطع۔ مقطع کے معنی ہوتے ہیں قطع کرنا کے، کاٹنے کے۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی آخری شعر ہو اور تخلص ہو تو ہم اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اگر تخلص استعمال نہ کیا جائے تو آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں ہوگا، یعنی تخلص کا ہونا ضروری ہے، آخری شعر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آخری شعر تو ہے لیکن اس میں شاعر کا تخلص موجود نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ تخلص آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ غزل کا مقطع ہے۔ یہ اسی غزل جس کی مثال میں نے آپ کو مطلع کے لیے دی ہے، اسی غزل کا یہ مقطع ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر کے اوپر تخلص کی علامت لگی ہوئی ہے، یہ ان کا نام ہے، شاعرانہ نام ہے۔ شاعر کا جو نام، مختصر نام جو وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ یہ تو آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ کر آئے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کا پتہ ہوگا۔